یہ ایک ایسے سفر کی کہانی ہے جو صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، جس نے اونٹ سے سمندری جہاز، پھر ٹرین اور اب ہوائی جہاز کی شکل لی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سفر حج کی۔ اس پروگرام میں ہم بتائیں گے کتنا مشکل اور دشوار تھا یہ سفر اور کیسے وقت کے ساتھ آسان ہو گیا۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش حج کے اوپر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک وقت تھا جب راستے سنسان اور خطرناک ہوا کرتے تھے۔ پیاس، بھوک، بیماری اور لٹیروں کا خوف ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ حج کے لیے اونٹوں کے قافلے سفر کیا کرتے تھے، کشتیوں سے سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے مکہ پہنچتے تھے۔ پھر ایک وقت عثمانی دور میں حاجی دمشق سے مدینہ تک حجاز ریلوے کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قافلوں کی۔ بات اگر 5ویں سینچری سے 15ویں سینچری کے مڈل ایجز کی کریں تو اس دور میں مسلم بادشاہ حج کے بڑے قافلے بھیجا کرتے تھے۔ یہ قافلے قاہرہ، دمشق اور دیگر شہروں سے روانہ ہوتے تھے۔ قافلوں کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس محافظ ہوتے تھے۔ یہ سفر بہت طویل اور سخت ہوتے تھے۔ راستے میں ریگستانی علاقے آتے تھے جہاں قبائلی حملہ کیا کرتے تھے۔ قافلوں سے وصولی کی جاتی تھی۔ سن 1757 میں ایک بڑے حملے میں ایک پورا حج قافلہ تباہ ہو گیا تھا۔ ہزاروں حجاج جان سے گئے تھے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں حج کے تاریخی راستوں کی تو حج کے مشہور زمینی راستوں میں عربی روٹ، افریقی روٹ، عثمانی روٹ اور ہندی روٹ شامل تھے۔ یہ راستے صدیوں تک استعمال ہوتے رہے، جن میں سے لاکھوں مسلمان حج کے لیے مکہ پہنچتے رہے تھے۔ ایک راستہ تھا عربی روٹ جو کوفہ سے مکہ تک تھا۔ یہ تقریباً 900 میل طویل تھا۔ عباسی دور میں اس راستے کو خاص طور پر ترقی دی گئی تھی۔ اسے درب زبیدہ کہا جاتا تھا۔ ابن جبیر نے اس راستے کے بارے میں لکھا کہ حجاج پانی کے مقامات پر رک کر غسل اور آرام کرتے تھے۔ راستے میں مائل اسٹون ہوا کرتے تھے جو فاصلے بتاتے تھے، لیکن آج ان میں سے بہت کم باقی رہ گئے ہیں۔ دوسرا اہم راستہ تھا افریقی روٹ جو تمبکتو سے مکہ تک تھا، جو کہ افریقہ کا ایک علمی سینٹر مانا جاتا تھا۔ افریقہ سے حجاج قاہرہ پہنچتے جہاں سے قافلے اکٹھا ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ ایک اور تاریخی عثمانی روٹ تھا۔ عثمانی دور میں حج کا راستہ بہت آرگنائزڈ اور شاندار تھا۔ حاجیوں کے قافلوں کی روانگی شاہی محل سے سلطان کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ حاجی پہلے استنبول سے اناطولیہ کے راستے دمشق پہنچتے اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ دمشق سے مکہ تک کا سفر تقریباً 34 دن میں مکمل ہوتا تھا۔ حج کے دوران مختلف علاقوں سے آنے والے زائرین اپنے اپنے ملک کے جھنڈے بھی ساتھ لاتے تھے۔ 19ویں صدی میں عثمانیہ دور میں ہی مکہ کو دمشق سے ٹرین سے جوڑا گیا تھا، جس نے سفر حج کو اور بھی آسان بنایا تھا۔ اب بات سمندری راستے کی کریں گے تو انڈین اوشن حج کے لیے صدیوں سے ایک اہم اور مصروف ترین راستہ رہا۔ بھاپ کے جہازوں کی ایجاد سے پہلے ہندوستان، چین اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے آنے والے حاجی انڈین اوشن کے راستے کشتیوں اور دیگر جہازوں پر سفر کرتے تھے۔ جدہ پہنچنے کے بعد تقریباً 40 میل کا سفر اونٹوں یا پیدل طے کیا جاتا تھا، جو عموماً 2 دن میں مکمل ہوتا تھا۔ آج کے دور کی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ کئی ماہ کا سفر اب چند گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں کے بجائے لاکھوں مسلمان حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب سعودی عرب میں حج کے دوران ایک دنیا بس جاتی ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ یہ سفر کل بھی ایک عبادت تھا اور آج بھی ایک عبادت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صدیوں پہلے نکلنے والے حج کے قافلے ہوں یا آج کے ہوائی جہازوں میں بیٹھے ہوئے مسافر، سب کے دل میں ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو یہ تھی ہماری حج پر ایک اور خاص پیشکش۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ۔